محمد باواز بلند صلوات. سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب حسن موسیٰ قبلئی صاحب سے آئیں اور آج کی مجلس کا آغاز تلاوت کلام مجلس سے کریں. سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.
منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، وہ خوشنودی محمد وعلی محمد باواز بلند صلوات. سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کا اس پاک مجلس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو بھی مومن یہاں پہ جو بھی حاجات رکھتے ہیں، جو دعائیں رکھتے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرے. اور جو بیمار ہیں پروردگار گھر کے بیماری کربلا ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو ہمارے بزرگ ہیں پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں توفیق دے کے ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں. ایک خصوصی دعا کی درخواست ہے. نصرت شاہ صاحب کی بیٹی تلمیذ فاطمہ کا آپریشن ہوا تھا اور وہ کوما میں ہیں. ان کی شفایابی کے لیے ہمارے خلیل شاہ صاحب، ان کی صحت کے لیے زرینہ بیگم صاحبہ ہیں، یاسین صاحب ہیں، فدا حسین شاہ صاحب ہیں، ملک مظفر صاحب ہیں، اور جو بھی اس پر شہزاد و بیمار ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. اور جنہوں نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. ان کے مرحومین کے لیے اور جتنے بھی مومن یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے مرحومین کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے اور ملک مظفر صاحب کی بہن کا پاکستان میں انتقال ہوا تھا اسی مہینے، امیر کربلائی صاحب کی عزیزہ کا انتقال ہوا مانچسٹر میں، ان کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تھا. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گریہ عطا ایسا کیا مومن کی آنکھ کو، گریہ عطا ایسا کیا مومن کی آنکھ کو، کوثر سے ربط دے دیا مومن کی آنکھ کو. اور عباس کی فرات پہ قبضے کی ہے دلیل، عباس کی فرات پہ قبضے کی ہے دلیل، دریا بنا کے رکھ دیا مومن کی آنکھ کو، دریا بنا کے رکھ دیا مومن کی آنکھوں. اور خوابوں کے ایک وسیلے سے رب حسین نے، خوابوں کے ایک وسیلے سے رب حسین نے زوار کربلا کیا مومن کی آنکھ کو. گریہ عطا ایسا کیا مومن کی آنکھ کو، کوثر سے ربط دے دیا مومن کی آنکھ کو. اب میں مجلس میں جناب شہزاد برسر کی خدمت میں آئے ہیں اور اس مجلس میں اپنی حاضری ڈالیں. جناب
شہزاد بر صاحب بلند آواز سے درود پڑھیے. انشاءاللہ. ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. سوچو تو یہ قرآن ہی سارا حسین ہے. ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. سوچو تو یہ قرآن سارا حسین ہے. ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. حرمل تو سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے. حرمل تو سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے. کیسے ڈرے گا موت سے سارا حسین ہے. ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. نیزے پہ سر بلند ہے. اعلان جیت کا نیزے پہ سر بلند ہے. اعلان جیت کا. اب کون کہہ سکے گا کہ ہارا حسین ہے. ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. سارے شریعتوں کے پابند تھے مگر سارے
شریعتوں کے پابند تھے مگر پوچھتے نبی سے کس نے اتارا حسین ہے ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے تعریف انبیاء سے پوچھو تو دین کی تعریف انبیاء سے پوچھو تو دین کی سب نے کہا کہ دین تو سارا حسین ہے ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے سوچو تو یہ قرآن ہی سارا حسین ہے ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب شہزاد برصد جو خوبصورت طریقے سے حاضری دے رہے تھے بارگاہ امام میں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تھوڑے سے بیمار ہیں، پروردگار نے شفاء کلی عطا فرمائے. ایک بلند آواز سے درود پڑھیے. آج خمسہ مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے اور ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم انشاءاللہ 7:30 بجے تلاوت کلام مجید سے آغاز کر دیا کریں گے اور 8 بجے انشاءاللہ قبلہ جو ہیں وہ یہاں پہ اپنا خطاب شروع کر دیں گے. لیکن آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اگر آپ بروقت آ سکیں تو یہ کہ ہم پروگرام کو صحیح طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں. آج بھی کافی انتظار کے بعد پروگرام شروع کیا لیکن ہم مزید دیر نہیں کریں گے. بس ایک دو اعلانات ہیں کہ 14 نومبر روز ہفتہ بی بی سکینہ کی شہادت کے سلسلہ میں سالانہ مجلس زاجس جو خواتین کے لیے یہاں پہ برپا کی جاتی ہے. 14 نومبر روز ہفتہ 12:30 پہ اس کا آغاز ہوگا. خواتین سے شرکت کی استدعا ہے اور انجمن پرصدران امام زمانہ برگموم کے جس جلوس کا انتظام کرتے ہیں انشاءاللہ اس سال 15 نومبر بروز اتوار بعد الظہرین اس کا اہتمام کیا گیا ہے. جلوس جو ہے مختصر سی مجلس کے بعد کلچرل پارک سے شروع ہو کر اپنے مخصوص راستوں سے گزرتا ہوا انشاءاللہ لائن گروو کمیونٹی سینٹر میں اختتام پذیر ہوگا. اس جلوس میں کٹری بابا جو پاکستان کی مشہور نواخوان سنگت ہے اور امیر حسن میر صاحب وہ انشاءاللہ نواخوانی کریں گے. آپ سے شرکت کی استدعا ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دم دعا کرو یہی رب کلام سے، ہر دم دعا کرو یہی رب کلام سے، غافل زبان نہ ہو کبھی ذکر امام سے. ہر دم دعا کرو یہی
رب کلام سے، غافل زبان نہ ہو کبھی ذکر امام سے، اور فرش عزا پہ آتی ہیں کچھ خاص ہستیاں، فرش عزا پہ آتی ہیں کچھ خاص ہستیاں، اے پرسہ دار بیٹھ یہاں احترام سے، اے پرسہ دار بیٹھ یہاں احترام سے، اور دشت فنا کی دھول میں مل جائے گا وجود، دشت فنا کی دھول میں مل جائے گا وجود، خود کو جدا نہ کرنا حسینی نظام سے، دشت فنا کی دھول میں مل جائے گا وجود، خود کو جدا نہ کرنا حسینی نظام سے، اور سجدوں میں اس کے سجدے کو ہرگز نہ بھولنا، اسلام کا قیام ہے جس کے قیام سے، سجدوں میں اس کے سجدے کو ہرگز نہ بھولنا، اسلام کا قیام ہے جس کے قیام سے، اور زین العبا کو فخر شریعت نہ کیوں کہوں، زین العبا کو فخر شریعت نہ کیوں کہوں، وسعت ملی ہے دین کو عزا کے نظام سے، وسعت ملی ہے دین کو عزا کے نظام سے، اور رہتا نہ اس جہاں میں کوئی دشمن حسین، تلوار جو جری کی نکلتی نیام سے، اور عابد کے اشک اشک میں تحریر ہے وہ کرب، عابد کے اشک اشک میں تحریر ہے وہ کرب، گزری ہیں جیسے بیویاں بازار شام سے، اور دربار میں یزید کے کیسے کلام کی پوچھے یہ کوئی زینب علیہ مقام سے، اور ہے ذی مقام اس لیے سجاد کا ہنر، نسبت ہے اس کو صاحبان احتشام سے، ہر دم دعا کرو یہی رب کلام سے، غافل زبانہ ہو کبھی ذکر امام سے، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھی بھائی ادب سے ملتمس ہوں وجود اسلام قبلہ قمر حسین رضوی صاحب سے کہ آئیں اور آج کی مجلس میں ہم شرکت فرمائیں، سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی، الدافع ذیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام، فلما نہست بالامر نکست طائفۃ ومرقت اخری وقست آخرون کأنہم لم یسمعوا کلام اللہ حیث یقول تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، صلوات دیجئے۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں کل
یقین آخرت کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ کہ جو آپ نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری دنوں میں ارشاد فرمائے۔ آخری دنوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ مولا کائنات کے ہاتھ پر ظاہری طور پر جو بیعت ہوئی تیسرے حاکم کے جانے کے بعد، وہ 35 ہجری کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد 3 جنگیں ہیں، جمل ہے، صفین ہے، نہروان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نہروان تقریباً 39 ہجری، تو 40 ہجری میں شہادت ہو رہی ہے آپ کی، تو یہ خطبہ اس اعتبار سے اور اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ اس خطبے میں، جسے خطبہ شفیقیہ کہا جاتا ہے، اس میں حضرت نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حق کو غصب کی جانے والی سازشوں کو بے نقاب کیا، اور یہ کسی جذباتی خطیب کا خطاب نہیں ہے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ خطیبوں نے معاملہ خراب کر دیا، یہ خطابت نے معاملہ خراب کر دیا، ورنہ سارا معاملہ شیر و شکر تھا، سب ٹھیک ٹھاک تھا، یہ جذباتی خطابت نے ماحول خراب کر دیا۔ یہ کسی جذباتی خطیب کا خطاب نہیں، یہ خطیب منبر سلونی کا خطبہ ہے، جو بولے سوچ سمجھ کر بولے۔ دین کے معاملے میں بغیر علم کے بولنا مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ کہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں، لیکن دین کے ذمہ دار بن کے آپ اپنی جہالت کا اعلان نہ کیجئے کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ مولا کائنات کی زبان پہ آنے والے الفاظ ہیں، جہاں جذبات و غلو کا کوئی تصور نہیں ہے، جہاں تلوار بھی چلتی ہے تو نسلوں کو دیکھ کر، جہاں تلوار نسلوں کو دیکھ کر چلے وہاں زبان بھی چلے گی، سوائے عدل کے کوئی اور تصور بیکار ہے۔ جو فرما رہے ہیں عزیزان محترم، اسی لیے میں خطبوں کا سہارا لیتا ہوں، اس لیے کہ آیت کوئی میں پڑھوں تو ممکن ہے کوئی کہہ دے قرآن میں تو ہے لیکن اس موقع پر نہیں پڑھنی چاہیے تھی، میں کوئی حدیث سناؤں تو کوئی کہے گا امن و امان کا خیال رکھ کے آپ کو بولنا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ مولا نے فلاں موقع پر مختصر لوگوں کے بیچ میں کہا ہوگا، اور آپ بھرے مجمع میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو میں خطبوں کا سہارا لیتا ہوں۔ خطبہ کہتے ہی اسے ہیں جو بھرے مجمع میں ہو، اپنوں اور غیروں کے درمیان ہو۔ اس لیے کہ آج ہر آدمی دین کا ذمہ دار بنا ہوا ہے، اور میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ علماء کا احترام ہے، لیکن معصوم کے بعد توجہ فرمائیے گا، احترام علماء، امن کی باتیں، آشتی کی باتیں سب کریں، لیکن معصوم سے زیادہ کوئی امن کا علمبردار نہ بنے۔ معصوم فرما رہے ہیں
توجہ فرمانے میں جو بات کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ شقشقیہ، یہ وہ خطبہ ہے جس میں مولا کائنات نے ایک ایک بات کو بالکل واضح کر دیا، اور یہ بھی اس میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب خطبہ بیان ٹائپ کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ اس ٹائپ کی باتوں کا بھی آپ کو پتہ زیارت جامعہ میں بھی چل سکتا ہے، دوسری جگہوں پر بھی چل سکتا ہے، لیکن چلیے میں خطبہ بیان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو نہج البلاغہ کے خطبہ شقشقیہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں کم سے کم آدمی اپنا آئینہ دیکھے۔ صلوات دے کہ محمد والے محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں افہام و تفہیم کے جذبے سے مجلسیں پڑھنے کا عادی ہوں، اور میں بات وہ کرتا ہوں کہ جو مجمع پہلے قبول کر لے، یا ریفرنس اور حوالہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہمیں کسی حوالے کی ضرورت ہی نہ ہو، لیکن جو انجان بن کے گزرتا ہے اسے ہم ضرور متوجہ کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ اتنے زیادہ آپ انجان نہ بنیے، ورنہ یہ اعلان جہالت ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں محترم؟ تو اب آپ دیکھیے، یہ ممکن ہے، میں نے کل شاید نہیں کہا، لیکن لندن میں جب اشرا پڑھ رہا تھا بھی تو وہاں میں نے کہا کہ اگر میں ایسے جنگ جمل کا ذکر کروں، صفین کا ذکر کروں، نہروان کا ذکر کروں، تو ممکن ہے کوئی کہے کہ آج کے دور میں ان باتوں کی ضرورت کیا ہے، لیکن میرا موضوع یقین آخرت ہے، اور میں نے یقین آخرت کے لیے جو جملہ لیا ہے وہ خطبہ شقشقیہ سے لیا ہے۔ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ آیتیں تو علماء بھی پڑھتے ہیں، آیتیں تو خطبہ بھی پڑھتے ہیں، اکثر مجلسوں کا آغاز آیتوں ہی سے کیا جاتا ہے، لیکن کیا کہنا، بات ہو رہی ہے جمل والوں کی، بات ہو رہی ہے صفین والوں کی، بات ہو رہی ہے نہروان والوں کی، اور آیت پیش کر رہے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ دیکھو جب میرے ہاتھ میں امور حکومت آئے تو ایک گروہ نے میری بیعت توڑ دی، ایک گروہ دین کی تیر کی طرح سے دین سے نکل گیا، ایک گروہ بغاوت پہ آمادہ ہو گیا۔ لگ یہ رہا تھا کہ انہوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی جہاں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے دار آخرت ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو زمین پر نہ بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ پھر مولا نے کہا نہیں نہیں، انہوں نے اس قرآن کی آیت کو پڑھا بھی، سمجھا بھی، پڑھا بھی سمجھا بھی، لیکن چونکہ آنکھوں میں دنیا کی چمک دمک کے پردے پڑ گئے تھے، اس لیے آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں، آنکھیں چکا چوند ہو گئی تھیں۔ بھائی آج بھی زمانہ بدلا نہیں ہے، بھائی توجہ کیجئے گا، یعنی چکا چوند جب ہوتی ہے، جب دنیا پرستی ہوتی ہے، جب نفس پرستی ہوتی ہے، تو کردار علی سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی توجہ کیجئے گا محترم، کر رہے ہیں کہ نہیں عزیزان محترم؟ یعنی مولا نے معیار دے دیا کہ دیکھو میرے مسئلے میں کوئی بھی بات کرے، بھائی توجہ کیجئے گا، تو اگر تہ میں جاؤ گے، توجہ کیجئے گا، تو تہ میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ میرے خلاف بولنے والا دنیا پرست بھی ہوگا، نفس پرست بھی ہوگا، دین کو بیچنے والا بھی ہوگا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب نبی کے گھر میں رہنے والوں نے دنیا پرستی کے نام پر ولایت علی کا اقرار نہیں کیا، تو اگر آج کوئی بدل جائے تو یہ مقام تعجب نہیں ہے۔ نعرہ صلوات بھیجیے۔
واہ 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 کیا بات میں کسی فکر پر پابندی نہیں لگا رہا ہوں. واہ 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 فکری اختلاف ہو سکتا ہے ہے اور میں اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر اکثر یہ باتیں کرتا ہوں کہ اگر آدمی دنیا پرست ہے تو بہت اچھی بات بھی کرے تب بھی بیکار. اس لیے کہ ممکن ہے یہ اچھی اچھی باتیں اس لیے کر رہا ہو. ارے میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا تاکہ اس کو فائدہ ہو. لیکن چونکہ مقصد فائدہ ہے اس لیے آج اس طرح کی بات کر رہا ہے تو کل دوسرا فائدہ ہوگا دوسری طرح کی بات کرے گا. بھائی توجہ کیجئے گا. لیکن جسے آخرت کا یقین ہوگا اور آخرت کا یقین اسے ہوگا جسے توحید پہ یقین ہوگا. توجہ کیجئے گا. توحید پر یقین اگر نہیں ہے تو آخرت پر بھی یقین نہیں. توحید کا کیا مطلب؟ ذات واجب کا اقرار, اس پر بھروسہ. بھائی توجہ کیجئے گا. گزشتہ سال کا خمسہ آپ کو یاد ہے نا, قناعت پر میں نے پڑھا تھا. اگر یاد ہو آپ کو قناعت مولا کائنات کے قول سے اس میں بھی سہارا لیا تھا. قناعت پر بات کی تھی ہم نے. تو عزیزان محترم علی والا اگر ہوگا تو قناعت پسند ہوگا. بھائی توجہ کیجئے گا. وہ چند روزہ زندگی کے لیے اپنے دین کو بیچے گا نہیں. بھائی اپنا اپنا مزاج ہے. موضوع کوئی بھی ہو میں اسے مربوط کرتا ہوں ولایت علی سے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. معاملہ ہی ایسا ہے کہ نبی کی پنجتنی دعا ہے. توجہ کیجئے گا. اعلان ولایت علی کے بعد من کنت مولا کہنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ہمارا درود و سلام اللہم وال من والا واد من عادا وانصر من نصرا وَقْبُلْ مَنْ عَدَلَا اللہم عدل الحق حیث مادار. بھائی یہ کسی عام انسان کی دعا نہیں. جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا وہ دعا کر رہا ہے پروردگار تو اسے دوست رکھ. اللہ اکبر. بھائی آپ خدا کی دوستی چاہتے ہیں نا, رضا الہی چاہتے ہیں نا, شرک سے بچنا چاہتے ہیں نا. بھائی توجہ کیجئے گا. رکیے آپ کو نام علی پر ذرا سا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ علی علی ہی ہوتا رہے گا. بھائی توجہ کیجئے گا. تو گھبراہٹ کیسی, مجبوری کیسی؟ نبی نے کہا پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. تو اگر خدا دوستی علی دوستی میں پورا زمانہ بھی خلاف ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی دوستی ہاتھ آتی ہے. آخرت پر یقین آ نہیں سکتا. اور توحید کا مطلب یہ کہ اگر خدا ہو جائے, بھائی توجہ کیجئے گا, اگر خدا کی دوستی ہاتھ آ جائے تو اس سے بڑی توحید پرستی کیا ہوگی. بھائی توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, اس سے بڑی توحید پرستی کیا ہوگی کہ اسے دوست رکھ. بھائی توجہ کیجئے گا. علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ نے عجب جملہ کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو مستجاب الدعوات ہوتا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. تو میں یہ کسی اور کی دعا نہیں پڑھ رہا ہوں, اس نبی
کی دعا پڑھ رہا ہوں. بھائی صلوات بھیجیے محمد والے محمد. میں بھی نبوتی پر ہوں کل سے, کل بھی رسالت ہی پر بات تمام ہو گئی تھی نا, اس لیے کہ بات گھوم پھر کر رسول ہی تک تو آتی ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, اب یہ جو بغیر علی کے خدا تک پہنچنے کی ناکام کوشش ہے, بغیر علی کے خدا کو راضی رکھنے کی کوشش ہے, تو غدیر کے بعد کم سے کم علی والا تو یہ نہ کہے. میں کہا کروں, توجہ کیجئے گا, اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں بھائی دیکھیے, جنہوں نے علی کو نہیں مانا, انہوں نے ثقیفہ کو مانا, تو ان کے لیے تو مناسب ہے کہ وہ نام علی نہ لیں. میں کیا کر رہے, توجہ فرمائیے گا, لیکن علی والا بھی اگر نام علی سے گھبرائے تو پھر یہ کہیں سے مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جسٹ ہے کہ پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. غدیر کے خطبے کے دو جز ہیں, بیان اور دعا. بیان وہ جو سچا ہو, دعا وہ جو قبول ہو. تو صداقت تو کفار نے بھی مانی, اور یہ مسلمان کا مقدر کہ اسے نہ مانے. اور مستجاب الدعوات اتنے کہ اگر یہ مباہلے میں چلے جائیں, بھائی توجہ کیجئے گا, تو نصارہ کہہ دیں کہ ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے. یعنی گواہیاں دونوں غیروں کی ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا, صداقت کی گواہی کفار نے دی, مستجاب الدعوات ہونے کی گواہی نصارہ نے دی. تو اب جو اس دعا پر یقین نہ کرے, جو بیان کو سچا نہ مانے, وہ کافروں سے بدتر ہوا کہ نہیں؟ بھائی توجہ کیجئے گا, کہا پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. تو اگر علی دوستی میں زمانہ مخالف بھی ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. سنو اللہ اللہ کرنے والوں, توجہ کیجئے گا, علی دوستی میں اگر زمانہ مخالف بھی ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے, اس لیے کہ خدا کی دوستی ہاتھ آتی ہے. توجہ کیجئے گا, تو ہم تو خدا ہی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. اب علی کے خلاف باتیں کر کے پتہ نہیں کون کدھر لے جانا چاہ رہا ہے. یقین آخرت آئے گا ہی نہیں. اور نبی غدیر کے خطبے میں سب کچھ بیان کر کے جو دعا کر رہے ہیں, بھائی توجہ کیجئے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خطبے میں اور کچھ نہیں ہے, بھائی ہے تو سب کچھ, لیکن جو دعا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہم غالباً والا, اور بات یہی تک نہیں, وعدماً آدھا, رحمت للعالمین, نہیں رکھیے رحمت للعالمین, رحمت للعالمین, رحمان اور رحیم سے دعا کر رہا ہے. رحمت للعالمین, رحمان اور رحیم سے دعا کر رہا ہے کہ اسے دشمن رکھ. رحمت للعالمین, رحمان اور رحیم سے دعا کر رہا ہے, رحمت کے باوجود, رحمانیت کے باوجود بتایا کہ رحمت بھی اسی وقت تک ہے جب تک علی دشمنی نہیں ہے.
مل جائے تو سودا بڑا مہنگا ہے، اس لیے کہ خدا دشمنی ہے۔ اور آپ دیکھیں تو خدا کی قسم کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وانصر من نصر، پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کی نصرت کرے۔ علی خود مددگار ہے، سوائے ذکر کے اور نصرت ہے کیا؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پروردگار ناد علی۔ اب آپ دیکھیں تو ذرا سا یہ جذبہ، خدا اس جذبے کو سلامت رکھے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ تو اس کی مدد کر جو علی کی نصرت کرے۔ اب بتائیں آپ، اگر ذکر علی میں زمانہ دشمن بھی ہو جائے تو نبی دعا کر چکے ہیں پروردگار تو مدد کر۔ بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی اس طرح سے بھی تو ذکر توحید ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بھائی اللہم سے بات شروع ہو رہی ہے، اللہم سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھ، یعصوب الدین، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھ، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اسے ذلیل و رسوا کر جو علی کا برا چاہے، اسے ذلیل و رسوا کر جو علی کا برا چاہتا ہے۔ قدر الحق ہے سمادار، حق کو ادھر ادھر موڑ، الحق کو مع علی، علی مع قرآن مع علی، وعلی مع القرآن۔ کہاں آپ جائیں گے علی کو چھوڑ کر؟ آپ جائیں گے کہاں علی کو چھوڑ کر؟ آپ بتائیں۔ اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ عزیزان محترم، لوگ جو ہیں ان کو ذرا سا یہ احساس ہوتا ہے کہ مجلس میں اتنا کیوں، ہو سکتا ہے کل بھی لوگوں کے ذہن میں آیا ہو کہ اتنا کیوں۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو مجلس ہے۔ شب قدر میں کیا ہوا؟ یہ تو مجلس ہے، شب قدر میں کیا ہوا؟ قرآن ہاتھ میں، قرآن سر پہ۔ بھئی کیا سر پہ قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ میں کسی اور فقہ والوں کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، فقہ جعفری والوں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، قرآن سر پہ ہے، قدر کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے۔ اب وہ تو جذباتی خطیبوں کا خطاب نہیں ہے نا، وہ جذباتی خطیبوں کا خطاب تو نہیں ہے نا۔ لیکن کیا کوئی عمل قرآن کرنے والا شب قدر میں کیا اس بات کو بھول سکتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ، ارے میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اللہ کا نام، رسول کا نام، بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن سر پہ رکھ کر یہ 14 کے نام کیوں لیے جا رہے ہیں؟ بتایا تمہیں 1-2 دفعہ پسند نہیں آتا تو قرآن رکھ کے 140 دفعہ، ارے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جو ہمارا یعنی سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اس کے بغیر شب
कद्र में भी मुकद्दर न बनेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यकीन तौहीद जब ही आएगा जब उसको पहचानिए जिसको खुदा के साथ नबी ने पहचानवाया। कल की गुफ्तगू से मैं इस जुमले से मरबूत हो गया कि नबी ने पहली दावत में एक न देखे जाने वाले खुदा को पहचानवाया और एक देखे जाने वाले अली को पहचाना। दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमतें लाया हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। दुनिया और आखिरत की नेमतें हैं तुम्हारे लिए। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो फलाह पा जाएगा। दूसरी तरफ जो मेरी नुसरत करेगा, जो मेरी मदद करेगा, जो मेरा साथ देगा इस अमर में, वो मेरा वसी भी होगा, वो मेरा वजीर भी होगा, वो मेरा खलीफा भी होगा मेरे बाद। तवज्जो कीजिएगा, वो ये सब कुछ होगा। अब अली कह रहे हैं, मेरा मौला कह रहा है कि इनकी बदबख्ती है कि गदीर में नबी ने अपने वादे को पूरा किया। गदीर में नबी ने अपने किए हुए वादे को पूरा किया, इसलिए कि हम तो कलमा पढ़कर कलमे के वफादार नहीं हैं, तो हमें तो किसी मुतालबे का हक ही नहीं है। हम खुद जानते हैं कि टूटा फूटा इस्लाम चल रहा है हमारे पास, तो हम कोई क्लेम करने का हक नहीं रखते कि ये किया है इसलिए ये दे। समझो कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अली उस मुवाहिद का नाम है, उस नासिर का नाम है, उस मददगार का नाम है कि उसने अपने वादे को पूरा। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। अब आप मुझे बताएं, नबी ने यही तो कहा था फलाह पा जाओगे, आखिरत अच्छी हो जाएगी। मुसलमान से कहा था ना कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो तुम्हें फलाह मिल जाएगी। अच्छा, इस जुमले पर किसी को कोई तकलीफ नहीं होती कि क्या खाली ला इलाहा इल्लल्लाह काफी है? अरे मैं क्या करूंगा, जब फरमाइएगा इसमें अंडरस्टूड है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अलामत है, बाकी और भी सब चीजें करनी है। लेकिन इस जुमले से किसी को तकलीफ तो नहीं होती कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह ही को सब कुछ कह दिया। भाई तवज्जो कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जब यहां पर आप में कोई हसासियत पैदा नहीं होती, तो अगर ये कहा जाए कि हुसैन पर रोज जन्नत मिल जाएगी, वहां आपके जहन में क्यों ख्याल आता है? इसका मतलब तो यह है कि और उम्मत कुछ ना करे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू के बाद आपके जहन में कभी ख्याल नहीं आता कि नमाज को मना किया जा रहा है, रोजे को मना किया जा रहा है, हज और ज़कात को मना किया जा रहा है, तो यहाँ गिरिया पर हुसैन की रवायत पढ़ने पर सलवात के मोहम्मद वाले मोहम्मद कि वहां भी तो यही ला इलाहा इल्लल्लाह को फला पा जाओगे। क्या इसका मतलब है कि और कुछ ना करो? जब वहां आपके जहन में कोई ख्याल नहीं आता, तो गिरिया पर हुसैन पर मेंटल रिजर्वेशन क्यों शुरू हो जाता है? कि इसका तो ये मतलब उम्मत कौम जो है वो बेदीन हो जाए, बेअमल हो जाए। होश की दवा करो। ये किसी मुफ्ती का न फतवा है न किसी खतीब का खिताब है, ये कुरान नातिक इमाम जाफर सादिक का फरमान है। तो अब नबी ने कहा फला पा जाओगे आखिरत दुनिया जैसे गुजरे गुजार लो, वहां की जिम्मेदारी मेरी। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या भाई नबी ने आखिरत का वादा लिया है ना, बेदार होइए। नबी ने आखिरत का वादा लिया है, वादा किया है ना कि तुम्हारा अंजाम बखैर होगा, यही है ना। लेकिन जब हम पूरा ही नहीं करते तो हमें क्लेम का हक क्या है? मैं क्या कहना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, लेकिन अली ने तो अपने सारे वादे पूरे किए हैं।
सुभान अल्लाह सुभान मौला अली ने तो सारे वादे पूरे किए ना। अल्लाह। तो अली से जो वादा था जी जी वो इस जिंदगी का था जी हाँ कि मेरे बाद वसी होगा, वजीर होगा, खलीफा होगा। जी हाँ मैं क्या करूं, तवज्जो कीजिएगा। कल मैंने तौहीद के रुख से बात को समझाई थी, जी हाँ आज आखिरत के रुख से समझा रहा हूं। जी हाँ तवज्जो कीजिएगा, नबी ने आखिरत का वादा लिया ना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ वो जो भी मिलेगा वो हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा सही और हम उस पर पूरे उतरते नहीं तो कोई क्लेम कर नहीं सकते। और मौला अली ने अपना वादा पूरा किया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। मैं आपको गहराई तक ले जाना चाह रहा हूं जी हाँ ताकि समझ में आए कि आए बल्ले क्या है, ये पहुंचा दीजिए। अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। इसलिए कि आपने सारे वादे किए हैं आखिरत के, अली से वादा किया है दुनिया का, और अली ने अपने पूरे वादे पूरे किए। अगर आपने अली से किया हुआ वादा पूरा न किया तो फिर आपके किसी वादे पर कोई यकीन न करेगा। भाई सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई तवज्जो कर रहे हैं कि अली ने हर जगह अपने वादे को पूरा किया। अब आप समझे गदीर क्यों एतबार तौहीद और आखिरत है। भाई तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि अगर अली ना हो तो न तौहीद पर यकीन हो न आखिरत पर यकीन हो। इसीलिए ऐलाने विलायत कर दिया कि देखो मैं अपने वादे की वफा में कितना सच्चा हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। बाबा ने बड़ा नारा है, सलवात दीजिए। नजासत है नजासत ऐसे अबे ज़मज़म जिसे पाक भी नहीं कर सकता। रसूल खुदा का फरमान मोमिन और मुनाफिक की पहचान कुल्ले कुरा कुल्ले ईमान हक़ ईमान हलाली की पहचान। इसलिए कि जब बात आती है तो एक आवाज कि अगर हिजाब हटा भी दिए जाएं तो मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं। तवज्जो कीजिएगा, हिजाब हटा भी दिए जाएं तो मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा। चाहे इससे आप तौहीद समझिए, चाहे इससे आप आखिरत समझिए। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो, ये आवाज वो है कि जिसने अपने वादे को इस तरह से वफा किया, का वादा पूरा किया हमारे नबी ने, लेकिन इन्होंने उसको फरामोश कर दिया। अब आज मैं कल के लिए कुछ मुकदमा बना लो, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप वक्त से तशरीफ लाएं। और घंटा हो गया, एक सलवात दीजिए मोहम्मद। एहसास नहीं हुआ, यही तो जिक्र अली का। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा। गुफ्तगू उसके फजाइल पे मुसलसल होगी, चंद लफ्जों में कहा। उसके सुभान अल्लाह, क्या चंद लफ्जों में खत्म हो भाई इकबाल का मामला ये है कि हमेशा विरदे ज़बां है अली का नाम। हमेशा विरदे ज़बां है अली का नाम। इकबाल कि प्यास रूह की बुझती है इस नगी में। हमेशा विरदे ज़बां है अली का नाम। इकबाल प्यास रूह की
بجتی ہے اس بھائی جو فتوے لگا وہ اقبال پر ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال. اور ان اشعار کو افتخار عارف نے جشن مولود کعبہ میں دہلی میں پڑھا تھا. دیکھیے شاعر دوسروں کا کلام کم پڑھتا ہے, بہت کم پڑتا ہے. کیوں سجاد بھائی؟ لیکن میں تو اپنے بزرگوں کے اقوال نثر میں بھی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں, اس لیے کہ میں فکر کا تسلسل پاتا ہوں. چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کے نام آدمی سنے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ میں اس راستے کا تنہا مسافر نہیں ہوں. ان اشعار کو وہی والی بات علامہ رشید ترابی مرحوم کہا کرتے تھے کہ اقبال فیشن ہے. اور ابھی ہوگا میرے خیال سے پاکستان میں علامہ اقبال کے اشعار کے لیے باقاعدہ سلسلہ رہتا ہے, اور بالخصوص جب ان کا یوم ولادت یا یوم وفات ہو تو, اور پہلے شروع میں تقسیم کے وقت تو کیونکہ ان کو مصوری کہا جاتا ہے نظریہ پاکستان کا, تو لوگ پڑھا کرتے تھے شعر, لیکن جب علی کا معاملہ آتا تھا تو لوگ اٹکنے لگتے. اور یہی بات مولانا روم کی مثنوی میں ہوتا تھا. تو میں چونکہ خود علامہ رشید ترابی سے بہت متاثر ہوں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے, اور نوجوانوں کو ان کے اشرے, ان کے خمسے, یہ وہ خطیب ہے کہ جس کی کم سے کم 600-700 تقریریں اس وقت بھی محفوظ ہیں. سبحان اللہ. اور ان کے موضوعات ہی ایسے ہیں. میرے پاس بھی ریکارڈ ہے, اگر کوئی لینا چاہے تو میں وہ دے سکتا ہوں. سبحان اللہ. سنیے, اپنے بچوں کی تربیت کیجیے. اور میں تو اس سال لندن میں بھی کہا, پچھلے سال ہندوستان میں بھی کہا تھا, میر انیس کے مرثیے پڑھیے اور پڑھائیے. اس لیے کہ لایانی بےمانی نثر خانی سے بہتر ہے مرثیہ خانی. قدریں آئیں گی, ادب آئے گا. اس لیے کہ میر تقی میر نے کہا, ابھی میں سناؤں گا اقبال, مجھے یاد ہے, میر تقی میر نے کہا کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے, دور بیٹھا غبار میر اس سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا. دور بیٹھا غبار میر اس سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو آپ اپنے بچوں کو میر انیس کے مرثیوں سے ادب سکھائیے, ادب محبت محمد والے محمد سکھائیے. پر محمد والے محمد سلوہ. تو وہاں بہت مولانا روم کی بات آئی تو معلوم پڑا کہ جہاں سے علی کا ذکر شروع ہوا وہاں سے زبان خاموش. اقبال 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 اقبال, لیکن جہاں سے علی کی بات آئی وہاں سے زبان خاموش. اللہ اکبر. اللہ. علامہ رشید ترابی مرحوم کہا کرتے تھے, اتنا پڑھوں گا اقبال کہ تمہیں نفرت ہو جائے گی. اتنا پڑھوں گا اقبال کہ تمہیں نفرت ہو جائے گی. تو اب چونکہ فرمائش آئی اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذمہ دار خود اقبال کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال, کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے, جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی. جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی, ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. لگائیے فتوا. میں کیا کہوں, توجہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال, پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے, جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی, ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. اور اگلا شعر پڑھ دوں جو میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں, اور یہ بات میں نے
वही कल भी आशूर काज़मी साहब मरहूम का मैंने जिक्र किया था, पहली मरतबा बर्मिंघम में मैं उन्हीं के दौलत कदे पर हाजिर हुआ था, फिर यहाँ भी आकर के मुख्तसर सी मजलिस हुई थी और सन 90 में मेरी उनसे मुलाकात, और मैंने कल वो शेर जो सुनाया था कि हमने कहा तो मुरीदे इल्जाम हो गए, खैबर में खुद नबी ने कहा या अली मदद। तो उनके यहाँ सब तरह के लोग आए हुए थे और वहां मैंने ये शेर इकबाल का पढ़ा था कि भाई आदमी कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाने से पहले जो अपने आइडियल हैं उनकी फिक्र को गौर तो कर ले, कि कहीं ऐसा न हो कि हम जैसे खतीबों की दुश्मनी में अपने आइडियल को भी काफिर बना दें। जो बात कह रहा हूँ आपने फरमाइश की है तो इस वजह से अब मैं क्या करूं अज़ीज़ान मोहतरम, मैं तो बिल्कुल यानी मैं इरफान की बात कर भी नहीं पाता हूँ और न उतनी हिम्मत होती है, मैं तो बिल्कुल वो बातें करता हूँ जो सब माने। चलिए शेर पढ़ रहा हूँ, सबको याद होगा, लेकिन अब कोई न समझे और पढ़ता रहे तो मैं उसका तो जिम्मेदार नहीं, है ना। अब समझ के शिर्क की बू आए तो फिर तो अलग बात है। इसका मतलब यह है कि जिसे आप शिर्क समझ रहे हैं वो शिर्क है नहीं, आपकी तौहीद तो आपने इतना पस्त कर दिया। सुनिए सुनिए कि मोहम्मद से वफा तूने, सबको याद है ना, सबको याद है ना, कोई कहने की तो बात नहीं है, सबको याद है ना कि मोहम्मद से वफा तूने। इकबाल खुदा की तर्जुमानी कर रहे हैं, परवरदिगार कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और जिसका अल्लाह हो जाए भाई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, अरे मैं क्या कर रहा हूं तो अज्जो आइएगा कि मोहम्मद से वफा तूने, अगला मिसरा और कयामत का है भाई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह और कलम तेरे हैं। अली और हुसैन के मुकद्दर बनाने पर एतराज करने वालों, इस मिसरे पर गौर कर लो कि मोहम्मद से वफा तूने, या ये फैला दीजिए इस तकरीर को और सारे मुवहिदीन को आईना दिखाइए और कहिए इकबाल के लिए क्या ख्याल है कि जो कह रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह और कलम तेरे हैं। यानी बताया जा रहा है कि अगर तुम वफादार मोहम्मद हुए तो अपनी तकदीर तुम खुद लिखोगे। भाई तवज्जो तवज्जो तवज्जो, लेकिन मैं बात को मुकम्मल करूं ना भाई, हम चूंकि वफादार हैं ही नहीं इसलिए अपनी तकदीर लिखे कैसे, लेकिन अभी पढ़ के आ रहा हूं अली तो वफादार है। मैं क्या कर रहा हूं तो बच्चों कीजिएगा, अगर आप वो तकदीरें लिखे तो उस रुख से न सही इस रुख से समझो वफादार हुआ तो अली का अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ तो लौह कलम उसका हुआ, फिर वो जिसकी चाहे तकदीर लिखे। तकदीर की बात जब आती है तो आदमी अपनी किस्मत सितारों में ढूंढता है। क्या बात, लेकिन सितारे दो तरह के, कल की तकरीर का मुकदमा बनाओ। माशाअल्लाह इस बुजुर्ग ने मामला अली का है ऐसा भाई, है ऐसा
दानम के अदब बज़ब्ते राज़, जानता हूं कि अदब इसी में है कि राज को छुपाया जाए। दानम के अदब बज़ब्ते राज़, दर पर्दे खामोशी नियाज़, खामोशी के पर्दे में नियाज है। अम्मा भाई अकबाल फरमाए अम्मा चकुनम मैं तवल्ला, लेकिन क्या करूं तवल्ला की मैं, अम्मा चकुनम के मैं तवल्ला तुम दस्तो बुरू उफ्तस ज़मीना, इतनी तेज है कि जाम छलकता। तो अली का मामला भाई ऐसा ही है कि आदमी छलकता जरूर है, कोई जल्दी छलकता है, कोई देर में छलकता है। आदमी अपनी किस्मत सितारों में तलाश करता है, सितारा अपनी किस्मत दरे अली पर तलाश करता है। आदमी अपनी तकदीर लकीरों में देखता है। मैंने कहा मैं तो बड़ों की बात करता हूँ, मैं तो बड़ों की बात करता हूँ, और बड़ों में एक मीर अनीस भी, वो ये कहते हैं कि कहाँ अपनी तकदीर लकीरों में देखा। मीर अनीस कहाँ अपनी तकदीर लकीरों में देख रहे हो। मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का, मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का कि दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का। सलवात पढ़ दें आप मोहम्मद वाले। जब जंगे जमल के लिए आप निकलने लगे तो लोगों ने कहा या अली ये वक्त मुनासिब नहीं है। तो एक मर्तबा मेरे मौला ने आवाज दी कि तू कारोबार कुदरत में दखल देना चाहता है। सितारों की बात में कर रहा था ना, मुकद्दर की बात में कर रहा था ना, जंगे जमल तक मुझे आना था ना। तो कल के लिए राह हमवार हो गई इसी जुमले से कि जब चलते हुए शायद 77 नंबर का खुतबा है या उसी के आसपास का कि नहजुल बलागा की बात कि जहां मेरे मौला ने निकलते वक्त का या अली ये वक्त मुनासिब नहीं है। तो एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा अल मुनज्जिमो कल काहिन वल काहिनो कस्साहिर वस्साहिरो कल काफिर वल काफिरो फिन्नार। मुनज्जिम काहिन के मिस्ल, काहिन साहिर के मिस्ल, साहिर काफिर के मिस्ल, काफिर का ठिकाना जहन्नम है। और अली कुल्ले ईमान, अली के मुकाबले में आने वाला कुल्ले कुफ्र, और काफिर का ठिकाना जहन्नम है। अब चाहे ये मुकाबले पर आने वाला जबल में आए, दीन में आए, चाहे मर्दों में आए, चाहे औरतों में आए। मोहम्मद वाले मोहम्मद तो गए कमाल है, कमाल है। तो इस तरह से गए कि कुछ नहीं देखा, इसलिए कि छोटे कद वालों को रवायत की बैसाखियों से उम्मत बड़ा करती है। जो दोषे रसूल का सवार हो उसके सामने कोई भी रवायत की बैसाखियों से बड़ा होने वाला बड़ा है ही नहीं। हम उसके खिलाफ जबान चलाते हुए शर्माते हैं, लेकिन मेरे मौला ने उसके खिलाफ तलवार चलाई है, तलवार चलाई है। और जमल फेथ नहीं है, हिस्ट्री है। जमल अकीदा नहीं है, तारीख है। वो तो गैरों ने भी खाती उन्हीं को माना ना। खता इज्तिहादी हुई। चलिए बात कल आगे बढ़ेगी, आज सिर्फ इतना कि याद रखिएगा इस बात को इख्तिताम तक पहुंचाया है मौला हुसैन ने, वरना सबके ऊपर पर्दे पड़ते हैं।
نہ کوئی جمل والوں کو پہچانتا، نہ کوئی صفین والوں کو پہچانتا، نہ کوئی نہروان والوں کو پہچانتا۔ میرے مولا نے خطبہ دے کر کے اندر کا بغض و عناد نکالا۔ کل جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کیوں قتل کر رہے ہو، کیوں کا بغضاً لأبی، تمہارے باپ کے بغض میں۔ کل میں یہ بات کر رہا تھا، یہ بدر والے، احد والے، خیبر والے لیکن بات کو لے جائیں گے تو جمل و صفین و نہروان والے بھی آپ کو، ان کا سلسلہ بھی آپ کا یزیدیوں میں نظر آئے۔ اس لیے کہ عناد یہ ہے کہ علی کی شہادت پر شکر کے سجدے ہوئے۔ کیسا اسلام ہے؟ کل ایمان کی شہادت پر سجدہ شکر۔ امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر کربلا میں تو ساری رسموں کو اٹھا دیا۔ جنگ جبل میں کل بات آئے گی انشاءاللہ، اونٹ کو پے کر دینے کے باوجود مولا علی نے عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر گھر تک پہنچوایا، اور یہاں رسول زادیوں کو ہائے سید سچا، ہائے سید سچا، اس غم نے ہمارے امام کو ساری زندگی بلایا۔ کل آپ سن رہے تھے کہ جب مقتل سے قافلہ گزرا ہے، بکھری ہوئی لاشیں دیکھی تو یہ کہا ہے میرے لال اپنے کسی پر تو کل آپ تڑپ گئے تھے، اور آپ کیوں نہ تڑپیں گے؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس پر جناب زینب تڑپ گئی۔ کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو، اب بھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو دفن کر لیا، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا عزاداروں غیرت مند بیٹے کے لیے جگہ کو نہ گھٹ گھٹ کے نہ روئیں۔ اگلا جملہ اور سب اب بعد شام جب کوئی مدینے میں پوچھتا تھا، پھر کہہ رہا ہوں دلوں پر ہاتھ رکھیے تو میں بات کہوں، کچھ ایسی کیفیت تھی کہ بی بی زینب تڑپ گئی، میرے لال اپنے کو سنبھالو، یعنی قریب تھا کہ شدت غم سے اگلا جملہ میں نہ کہہ پاؤں گا، پھوپھی تڑپ گئی۔ لیکن جب شام کے بعد کسی نے پوچھا نا کہ مولا مصیبتیں کہاں پڑی، تو کربلا میں بکھری ہوئی لاشوں کا ذکر نہیں کیا، زبان پہ آیا شام، شام، کرسی نشینوں کا مجمع، رسول زادیاں بے رضا، اس لیے کہ بے کفن لاشیں تو دیکھ لیے تھے لیکن بے رضا بیوی جزاکم ربکم، ہذا دار مجلس تمام ہونے جا رہی ہے۔ اگلے دو جملے سنیے، مجھے اجازت دے دیجئے کہ دیکھیے بڑا سخت مرحلہ ہے یہ بے رضا دربار میں جانا۔ یہ بیویاں کون ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ کہ مولا علی، جن کے لیے کہتے تھے چاہنے والوں کو واپس کر دو، مولا حسن جن کو ماں کی قبر پر لے جاتے تھے تو چراغ گل کر دیتے تھے، اللہ اکبر۔ امام حسین نے بی بی زینب کی خالی آواز سنی تھی، کوہنیوں کو ٹیک کر کہا تھا زینب خیمے میں چلی جاؤ، حسین زندہ ہے۔ مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ اس لیے نہیں رکتا تھا کہ زینب میرے تھا، ام کلثوم میرے تھا۔ میں کہوں گا مولا علی نجف سے آئیے، مولا حسین
आलम है। परवरदिगार तो इस जिक्र के तुफैल में जो मरीज है उनको सेहत कामिला नसीब फरमा, और जिन जिन के लिए दुआ के लिए कहा गया है उन सबकी दुआओं को इस जिक्र के तुफैल में मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार दुआओं में दुआ ये है कि हमें कामिल ईमान फरमा, मिल्लत को मुत्तहिद फरमा, सरकार इमाम ज़माना के हुजूर इस पुरसे को शर्फ कबूलियत, सरकार के ज़हूर में ताजीब, और हमें इस लायक बना कि हमारा शुमार भी उनके अंसार व अवान हो सके। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। बीमार की तमातम कड़ियां विच शाम ताई, 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 बीमार की तमातम कड़ियां दे नाल तक तक, पुपियां दे नाल तक तक, कई बार की तमातम कड़ियां विच शाम ताई, बीमार की तमातम कड़ियां विच शाम ताई, बीमार की तमातम कड़ियां विच शाम ताई, बीमार की तमातम आया बाजार जिस दम आबिद नू खा गया गम, आया बाजार जिस दम आबिद नू खा गया गम, ताई ते खून रो रो, ताई ते खून रो रो, लाचार की तमातम कड़ियां विच शाम ताई, बीमार 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 की तमातम आया बाजार जिस दम आबिद नू खा गया गम, आया बाजार जिस
کڑیاں وچ شامل آئی بیمار کی تماتم کڑیاں وچ شامل آئی بیمار کی تماتم صلی اللہ محمد محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا سائر الشهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي والغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبو الحسن علي بن موسى الله كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله فرجك سهل الله مخرجك وجعلنا من أنصارك تحت لوائك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا Dale بیٹھ کے بسم پہ لانا Mana ada sekali